ہمارے یہاں جو تصور دیا جا رہا ہے اہل سنت کے یہاں پر جو تصور بچوں کو دیا جاتا ہے، اور ہم سنیت اس چیز کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ فاتحہ کر لیں، بڑے بڑے پتیلے بنا لیں، لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری درسگاہیں سونی نظر آتی ہیں، ہماری درسگاہیں سونی نظر آتی ہیں، مدرسوں کی تنخواہیں کم نظر آتی ہیں، اور بچہ امیر کا تو مدرسے میں جا ہی نہیں رہا ہے، امیر کا دین غریبوں میں رہا ہے۔ اگر سنو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کوئی بڑا پیسے والا امیر اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یوں نہیں دے رہا ہے کہ بچے کو پڑھائے گا لکھائے گا اور وہ اسے 5-10 ہزار روپے ملیں گے، وہ کیا خرچہ کرے گا؟ وہ یہ سوچتا ہے نا، اس کا سوچنا بھی غلط ہے اور تمہارا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جس قوم کا قائد خوش ہوتا ہے وہ قوم خوش ہوتی ہے۔ لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں یاد کرو، آج تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تم بڑے بڑے مونٹیسری اسکولوں میں بھیجتے ہو، بڑے بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہو، لیکن سنو وہ ماں تھی ایک حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں تھی۔ وہ جذبہ اثار میں اس امت مسلمہ کی ماں کو ایڈریس کر کے بات کرنا ہوں اب، کہ وہ دیکھو ایک ماں تھی کہ دوسرے کے گھروں میں برتن صاف کرتی تھی۔ بایزید بسطامی کے والد کا انتقال ہو گیا، داغ یتیمی ان کے دل پہ لگ چکا ہے، لیکن ماں کو ایک خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں اپنے بچے کی تربیت، میرا بچہ جب کھیلنے لگا، ماں نے سوچا، جب کھیل رہے تھے بایزید بسطامی تو ماں نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سوچا کہ اگر یہ بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے گا تو اس کی روش بدل سکتی ہے، اس کی روش بدل سکتی ہے۔ لہذا کسی سے پوچھا میں اپنے بچے کو کس استاد کے پاس بھیجوں، کس مدرسے میں بھیجوں تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو، اس کی تربیت بہتر ہو، اس کا دل نہ رہے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے، اس کا قلب منور و مجلہ و مزکہ و مصفہ ہو جائے۔ کسی نے کہا تھا جاؤ فلاں درسگاہ میں ایک اللہ کے پیارے عالم ربانی اور اللہ کے ولی ہیں، اگر ان کے پاس اپنے بچے کو داخلہ کروا دو گی تو انشاءاللہ یہ بچے جو ہے تمہارا جو بچہ بایزید پھرتا ہے گلیوں میں، یہ وقت کا امام بن جائے گا۔ آپ کی والدہ گئیں اور کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھانا چاہتی ہوں، اس کی تربیت آپ کے سائے میں ہو، میں یہ چاہتی ہوں، لیکن سنو میری ایک شرط ہے، میری ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے۔ وہ اللہ کے بزرگ کہنے لگے کیا ہے خاتون، تیری کیا گزارش ہے، تیرا کیا عریضہ ہے؟ اس نے کہا تھا، اور آج اہل سنت اور امت محمدیہ کی خواتین اور مائیں سن لیں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد لے لیں کہ کاش جو جملہ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے کہا تھا، آج اگر ہم وہ جملہ دہرا لیں تو ہمارا بچہ عالم ربانی اور نیک بن جائے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اسے گھر جبھی بھیجنا جب یہ اللہ کا ولی بنے، اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ولی بن جائے جبھی گھر بھیجنا، نہ تو بھیجنا مت۔ تربیت شروع ہوتی گئی، تعلیم کی ابتدا ہونے لگی۔ ایک دن بایزید بسطامی کئی سال ہو گئے، بچے تھے نا، بچہ کتنے دن اپنی ماں سے دور رہتا ہے، کتنی دیر، وہ ماں کیا، آج کل تو یہ ہوتا ہے اگر اسکول کی بس لیٹ آ جائے نا تو ماں 10-15 کال اسکول کو کر دیتی ہے، کالج کو کر دیتی ہے۔ لیکن پیارو سنو، وہ ماں دیکھو جدائی تو برداشت کی بچے کی، پتھر رکھا تھا اس ماں نے، لیکن کس کے لیے؟ کہ میں اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا، مجھے اپنے بچے کا مستقبل تابناک کرنا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم ربانی بنانا ہے، دین کا سپاہی اور قائد بنانا ہے۔ ایک دن ہوا، حضرت بایزید بسطامی استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا سیدی
میں اپنی والدہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر بھیج دیا جائے۔ اب اتنا کہنا تھا، حضرت بایزید بستامی کے استاد دیکھنے لگے بایزید بستامی کی طرف، اور ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آیا تھا کہ جب تک گھر مت بھیجنا جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ ادھر یہ سوچ رہے تھے، ادھر ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، ادھر یہ سوچ رہے تھے اگر منع کر دیا تو بچے کا دل دکھ جائے گا۔ بیچ کی تدبیر سوچی، حضرت بایزید بستامی کے استاد نے کہا بیٹا اتنا سبق دیتا ہوں، اگر صبح تک یاد کر لوگے تو گھر بھیج دوں گا، اگر صبح تک یاد کر لوگے تو گھر بھیج دوں گا۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی نے دیکھا جب سبق کھولا نا، اتنا سبق تو آج تک نہ پڑا تھا جتنا سبق آج استاد نے دے دیا تھا، لیکن توکل، بھروسہ، یقین تھا اللہ کی ذات پر، اور کہا مولا میری ماں نے یہی سکھایا ہے، ماں کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، استاد بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اے مولا میرے استاد نے جو سبق دیے ہیں، جو اسباق دیے ہیں، مجھے وہ یاد کرا دے تاکہ میں اپنی والدہ کا دیدار کر سکوں۔ اللہ اللہ، یہ کہنا تھا بایزید بستامی کا۔ اللہ نے بایزید بستامی کو ایسا ذہن عطا فرمایا، سارے سبق یاد ہو گئے۔ صبح جب درس کا لگی نا، استاد کی بارگاہ میں آئے، کہا بایزید سبق یاد ہوا؟ عرض کرنے لگے یا استاد جتنا آپ نے دیا تھا نا سب یاد ہو گیا، اگلا تو اگلا یاد ہے، پچھلا بھی یاد ہے، سن لو۔ حضرت بایزید بستامی نے جب سنایا، استاد دیکھتے رہ گئے، اور اب وعدہ جو بایزید بستامی سے کیا تھا گھر بھیجنے کا نا، کہا بایزید بستامی نے اجازت کی، کہا بیٹا جلدی آ جانا، کل کو کل مدرسہ واپس آ جانا۔ حضرت بایزید بستامی گئے، اور جب اپنے گھر پہنچے دروازہ بند تھا، آواز دی امی جان، کہا کون؟ کہا میں بایزید ہوں۔ کہا میرا بایزید ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بایزید ابھی آ نہیں سکتا، ابھی وہ اللہ کا ولی نہیں بنا ہے۔ ماں نے دروازہ نہ کھولا، بایزید بستامی کی آنکھوں سے آنسو ہے، کئی سال ہو گئے ہیں اپنی والدہ سے ملے ہوئے، واپس اپنے استاد کے پاس آئے، مدرسہ آئے، جب آئے نا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد نے کہا تھا اے بایزید یہ تو بتا دے رو کیوں رہا ہے، اے بایزید یہ تو بتا دے فکر کیوں کر رہا ہے۔ بایزید بستامی نے کہا تھا اے استاد گرامی، میری والدہ کا مجھے دیدار نہ ہو سکا تھا، میری والدہ نے مجھے میرے گھر کے میرے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ نہ کھولا تھا۔ اللہ اللہ، جب بایزید بستامی نے یہ کی بات سنی استاد نے تو کہا کہ تو اپنی والدہ سے ناراض تو نہیں ہے، کہ تو اپنی والدہ سے ناراض تو نہیں ہے۔ بایزید بستامی نے کہا تھا میں ناراض نہیں ہوں، میں اپنی والدہ سے ناراض نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تھا بایزید بستامی سے استاد نے کہا بیٹا محنت کر، ایک دن تیری والدہ تجھ سے ملاقات ضرور کر لیں گی۔ ارے تو جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ دور چلتا گیا، کچھ سال بعد استاد سو رہے تھے، تقدیر نے انگڑائی لی استاد کی بارگاہ میں، استاد کی خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، ادھر استاد سو رہے تھے، قسمت جاگی تھی، کونین کا والی خواب میں آیا، خضرت خوبہ خواب میں آیا اور کہا اے بایزید کے استاد، ارے یہ تو بتا دے، ہم نے بایزید کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے، اللہ نے اسے ولایت عظمیٰ سے نوازا ہے، جب اس کی خوشخبری اس کو دے دے۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی کے استاد اٹھے تھے، رات کو آپ نے جب دیکھا تھا جلدی سے وضو کیا تھا اور سوچا تھا سب سے پہلے بایزید کو یہ خبر دوں گا۔ جب خبر دینے کے لیے بایزید بستامی کے پاس گئے تھے، دیکھا تھا بایزید بستامی تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے استاد نے دیکھا اور آپ کے استاد کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اللہ اللہ، کہا بایزید تیرے معاملے میں تو اللہ کے رسول نے تیرے ولی کو
ہونے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ آج اللہ نے تجھے ولایت عظمی سے نوازا ہے۔ اللہ اللہ بایزید بستامی ہوئے اپنے استاد کے قدموں میں گرے، ارے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، آنکھوں سے عشق جاری تھے، اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اللہ اللہ ادھر استاد نے امامہ سر پہ باندھا تھا، ادھر سر پہ امامہ باندھا تھا اور کہا تھا جا بایزید اب تیری والدہ تجھ سے ضرور مل لیں گے۔ حضرت بایزید بستامی بستی کی طرف آئے تھے، بستی کی طرف آئے تھے۔ بایزید بستامی جب بستی کی طرف آئے، اپنی ماں کو دروازہ، ماں کو ارے جب دیکھا تھا کہ آج پھر دروازہ بند ہے، ماں کو آواز لگائی تھی اے امی جان، ادھر پہلے کھڑے ہو کے چلے گئے تھے لیکن ماں نے دروازہ نہ کھولا تھا، لیکن آج جیسے ہی پہلی آواز لگائی کہا اے بایزید آجا، تیرا استقبال کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آج اللہ نے تجھے ولی بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ ارے اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیاروں یہ پرورش ہوتی تھی ماں کی، یہ جذبہ اثار ہوتا تھا ہماری اسلاف کی ماؤں میں، یہ جذبہ قربانی ہوتا تھا ہمارے ماؤں کے کردار میں۔ لہذا اگر آج بھی ہمیں اپنی نسلوں کو بہتر کرنا ہے تو مصطفیٰ کی تعلیم دلانی ہوگی، دلانی ہوگی۔ اور جب تعلیم مصطفیٰ سے تمہارے بچے آشنا ہو جائیں گے تو یقین جانو، یقین جانو نیک اولاد جو ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اور جب دنیا میں رہو گے خوش و خرم کے رہو گے، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ اولاد تمہارے لیے سال ثواب کرے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سے آشنا کراؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔